ایسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دوے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دوے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات محترم، یہ ربیع الثانی کا ماہ مکرم چل رہا ہے، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا اہتمام اسی ماہ مکرم میں ہوتا ہے۔ ہر اہل سنت و جماعت جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہے، وہ غوث اعظم سے عقیدت کرنے والا ہر 11ویں کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا کرتا ہے، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہنشاہی اولیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عظیم آپ کو عطا کیا ہے وہ کسی اور پیارے ولی کو عطا نہیں کیا، آپ کو شہنشاہی اولیاء اس لیے کہا جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور غوث اعظم کے والد محترم ہیں، ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کا مقام یہ ہوگا جیسا کہ میرا مقام رسولوں میں ہے اس کا مقام ولیوں میں ہوگا، جیسا کہ میں رسولوں کا امام ہوں وہ ولیوں کا امام ہوگا، جب میں رسولوں اور نبیوں کا سردار ہوں وہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ یہ کون کہتا ہے؟ آقائے دو جہاں نے بشارت دی ہے، اور یہ کس کو بشارت دی ہے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کو بشارت دی ہے جو غوث اعظم کے والد محترم ہے، اور فرمایا ہے اے ابو صالح وہ تیرا بیٹا ہوگا وہ میرا بھی بیٹا ہوگا۔ آقائے دو جہاں نے غوث اعظم کو اپنا بیٹا کہا ہے، جب آقا نے بیٹا کہہ دیا ہے تو پہلے اس بیٹے کی عظمتوں پر قربان جائیں، اس بیٹے کے مقام پر قربان جائیں، جس کو میرے مصطفیٰ اپنا بیٹا قرار دے دیں، اس کو روحانی بیٹا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، تو کیوں نہ وہ شہنشاہ اولیاء بن کر دنیا میں جگمگاتا رہے، اور اس کی جگمگ اور اس کا نور، اس کی روشنی اور اس کی جگمگاہٹ اسی وقت تک ملحوظ نہیں رہی، بلکہ آج تک غوث اعظم کی جگمگاہٹ موجود ہے، اور آج بھی غوث اعظم کی نورانیت ساری کائنات میں نظر آتی ہے۔ کدھر دیکھو غوث اعظم کے غلام نظر آتے ہیں، کدھر دیکھو غوث اعظم سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں، قریہ میں دیکھو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، شہروں میں دیکھو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، پیارے بیابان میں دیکھو غوث اعظم کی حمد و تعریف کرنے والے ہیں، غوث اعظم کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور وہ عظمت و بلندیاں عطا کی ہے، کیونکہ رسول اعظم نے ان کو اپنا محبوب قرار دے دیا ہے، اپنا بیٹا قرار دے دیا ہے۔ غوث اعظم کا یہ ماہ مکرم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خاک داری کی پر تشریف لائے ہیں، آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے ہیں، جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت آپ کی والد محترمہ کی عمر شریف جو ہے 60 برس کی ہوا کرتی ہے۔ اکثر دیکھا ہی جاتا ہے جب عورت 50 کراس کر جاتی ہے اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے، 50 کے بعد اولاد ہونا یہ پیارے محال مانا جاتا ہے، یہ ممکن نہیں مانا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پیارے 50 کے بعد بھی اولادیں عطا کر دے۔ لیکن آقائے دو جہاں کا یہ غلام آقا کا جب یہ بیٹا دنیا میں تشریف لایا ہے تو آپ کی والد محترمہ کی عمر شریف 60 برس کی ہوا کرتی ہے۔ جب عورتیں نا امید ہو جایا کرتی ہیں، اولاد سے نا امیدی عورتیں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن آقا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 60 برس کی عمر شریف میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ شہر جیلان میں 1100 بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے صدقے میں تمام بچوں کو ولی کامل بنا دیا۔ اتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کے سب ولی بنے، اور 1100 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہر ماں کو نرینا اولاد عطا کی ہے، اس کو بیٹا ہی عطا کیا ہے۔ یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ اور غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں آتے ہی آپ نے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، رمضان نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نمازیں چھوٹ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا ہے۔ جب پیارے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیارے ابو صالح کے بیٹے ہیں، ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کے بیٹے ہیں، جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے،
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تو پیارے ان کے والد نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر نہیں گئے کہ میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا، دم کر دیجئے، میرا بیٹا دودھ نہیں دن میں پی رہا ہے، کچھ پھونک مار دیجئے، میرے بیٹے کے لیے کچھ پانی بدم کر دیجئے۔ کسی پیارے طبیب کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، کیونکہ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کو معلوم ہے یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کو بھی ولی کامل بنایا ہے، اور حضور غوث اعظم کی جو والدہ ہیں وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے، اور جب ولیہ کا اور ولیہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوتے ہی روزہ نہ رکھے گا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ ولیوں کے خاندان میں جب آیا ہے تو وہ شہنشاہ اولیاء بن کر اولیاء بن کر آیا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے دودھ نہیں پی رہا ہے بچہ، جیسے ہی اذان ہوتی ہے مغرب کے دودھ پینا شروع کر دیا کرتا ہے۔ یہ معمول چلتا رہتا ہے، یہ معمول چل رہا ہے۔ اب 29 رمضان المبارک آ جاتے ہیں، اب پیارے ابر چھایا ہوا ہے، آسمان پر بادل چھایا ہوا ہے، لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا ہے کہ کل عید منائی جائے یا روزہ رکھا جائے۔ لوگوں کو پتا چلا ہے کیا کیا جائے، کسی پیارے مفتی کے پاس جایا جائے، فتویٰ لیا جائے، کسی عالم کے پاس جایا جائے، اس سے پوچھا جائے، کسی دیکھنے والے سے پوچھا جائے کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا ہے، لوگ چاند نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ چاند جب نظر نہیں آتا ہے تو لوگوں نے مشورہ کیا ہے اور جاتے ہیں کہاں؟ غوث اعظم کی والدہ کے پاس جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں ماں کے پاس گئے ہیں؟ ماں کوئی فتویٰ دینے والی نہیں تھی، ماں کوئی پیارے لکھنے والی نہیں تھی، ماں کچھ اور بتانے والی نہیں تھی کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، میں چاند کی شہادت دے رہی ہوں۔ نہیں، یہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہے، یہ پوچھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ اے فاطمہ ام الخیر ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ اگر آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا چاند نظر آ گیا۔ اے فاطمہ ام الخیر آپ یہ بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ پتہ یہ چلا غوث اعظم پیدا ہوتے ہی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں آسمان پر چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ لوگ دیکھنے جاتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں کہ اگر غوث اعظم نے دودھ پیا ہوگا تو اس بات کی گواہی ہوگی کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، اگر غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا ہوگا تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ آج رمضان کا روزہ ہے، ابھی چاند نظر نہیں آیا ہے۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، اور یہ آپ کی پہلی کرامت ہے پیدا ہوتے جبکہ آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، فرض نہ ہونے کے باوجود بھی آپ فرض ادا کر رہے ہیں، فرض نہ ہونے کے باوجود آپ فرض ادا کر رہے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے جب 18 سال کے آپ ہوتے ہیں آپ کی والدہ نے کہا ہے، آپ نے والدہ سے عرض کیا ہے اے میری ماں میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو اردو کی کتاب میں نے بھی پڑھایا ہوگا، آپ کے بچوں نے بھی پڑھا ہوگا، آپ ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ واقعہ اکثر و بیشتر معلوم ہوگا، لیکن اس سبق سے میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں عالم دین مکمل بننا چاہتا ہوں، میں تعلیم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کی والدہ کی عمر شریف اس وقت 80 سال کی ہو چکی تھی۔ کتنی عمر ہو گئی تھی؟ 80 سال۔ اور 80 سال کی جب کوئی عورت ہو جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں میری خدمت کریں۔ نوجوان اگر بیٹا ہو گیا ہے تو ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑھاپے میں میری خدمت کرے اور پہلے میرے پاس میں رہے، لیکن غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا اے میرے رفت جگر، اے میرے نور نظر، اگر تو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر شہر بغداد تو جانا چاہتا ہے تو میں تکلیفوں کو برداشت کر لوں گی، میں اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں، جو بچے ہوئے لمحات ہیں ان کو میں گزار لوں گی، جا تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں بچوں کو مدرسے بھیجنے کے لیے ہماری ماں بہنوں کو ٹائم نہیں، انگلش میڈیم میں پہنچا تو کاجل لگا کر ڈریس کو بہترین بنا کر کہ کہیں پر ڈریس گندی نہ ہو، اگر ڈریس گندی ہوگی تو ٹیچر پنشمنٹ دے دے گا،
اور ایک اپلیکیشن لکھ کر دے دے گا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے کہہ دینا اگر کل تم آؤ گے اگر ڈریس آپ کی گندی ہے آپ کے سر میں تیل نہیں ہے آپ اچھے بن کر نہیں آؤ گے تو تمہاری مار ہوگی تمہیں اسکول سے نشکاشت کیا جائے گا تم کو اسکول سے نکال دیا جائے گا تمہارا داخلہ خارج کر دیا جائے گا تو ماں سویرے سے فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے بچوں کو تیار کرنے اٹھ جاتی کہ نہیں اٹھ جاتی چائے ناشتہ بنایا ٹفن بھی رکھنا بیٹے کے لیے اس کو ناشتہ بھی کروانا اس کو اچھا سنوارا اس کے جوتے اگر گندے ہیں اور پیارے کپڑے سے پانی بھگو کے کپڑے جوتے صاف کیے جاتے ہیں کرتے کہ نہیں کرتے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی کپڑے سے جوتے صاف کریے اس کے بعد بیٹے یا بیٹی کو پہنائیں گے بیٹا جاؤ خوبصورت بن کر جاؤ اچھا لباس پہن کر جاؤ تیل کاجل لگا کر جاؤ اس لیے اسکول جانا ہے کیوں صاحب وہاں 300 روپے فیس لگتی ہے 350 روپے 300 روپے 250 روپے اسکولوں کو فیس ہے اگر بیٹے محنت سے نہیں پڑھو گے تو ہماری فیس بیکار چلی جائے اور مولانا صاحب تو فری پڑھاتے ہیں ان کے پاس جاؤ چاہے جیسے جاؤ آپ چٹی میں چلے جاؤ بغیر کاجل کے چلے جاؤ بغیر ٹوپی کے چلے جاؤ بغیر اچھے لباس کے چلے جاؤ ارے آج ہمارے نظروں کے سامنے ہم نے دین کی اہمیت کو بھلا دیا دین کے مقام کو مجروح کر دیا ہماری نظروں میں اسلام اور تعلیم قرآن کی کوئی اہمیت نہیں اور آج ہم نے اہمیت انگلش میڈیم کو لینا شروع کر دی ہندی میڈیم کو لینا شروع کر دی میں یہ نہیں کہتا اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ اپنے بیٹے کو آئی ایس بناؤ اپنے بیٹوں کو آئی پی ایس بناؤ لیکن سب سے پہلے سچا مسلمان بناؤ اور تمہارا بیٹا سچا مسلمان اور سچا مومن مدرسے سے بنے گا مسجد سے بنے گا قرآن کی تعلیم سے بنے گا دین کی تعلیم سے بنے گا اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبر پہ اے بی سی ڈی پڑھنے نہیں آئے گا ڈی او جی ڈاگ نہیں پڑھے گا سی ایچ ٹی کیٹ نہیں پڑھے گا آر ایچ ٹی ریڈ نہیں پڑھے گا اور پڑھ بھی دے گا تو تمہیں کیا ثواب ملے گا کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا میں آپ کو بتاؤں میری بیتی ہوئی میں ایک نماز جنازہ میں گیا اس کا سگا بیٹا غور کریے گا ہنسنے کی بات نہیں غور کریے گا اس کا سگا بیٹا کہا کہ بھئی اس کے والد کا انتقال ہو گیا بیٹا دور کھڑے ہو کر اجازت دے رہا ہے مولانا صاحب نماز پڑھائیے مولانا صاحب نماز پڑھائیے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وہ کھڑا نہیں ہوا اس کو ایم اے کرایا باپ نے دنیا کی تعلیم سے آراستہ کیا اس کو پڑھایا لکھایا لیکن آخر مرنے کے بعد اسے کیا صلہ ملا اس کا سگا بیٹا اس کی نماز جنازہ میں تک کھڑا نہیں ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ممبر رسول پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں دور کھڑے ہو کر اجازت دے رہا ہے نماز جنازہ مولانا صاحب پڑھائیے نماز جنازہ تک اس نے اپنے باپ کی نہیں پڑھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نماز جنازہ آپ کی پڑھیں تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے ان کو دین سکھائیے اور بغیر دین کے بچے ڈاکٹر بن جائیں گے انجینئر بن جائیں گے آئی ایس بن جائیں گے آئی پی ایس بن جائیں گے لیکن پیارے تمہاری اہمیت کو بھول جائیں گے تمہاری اہمیت اور تمہارا مقام مدرسوں میں بتایا جائے گا کہ ماں کا مرتبہ یہ بیٹا سن کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اے بیٹے اگر تجھے جنت چاہیے تو ماں کی خدمت کر اپنے باپ کی بھی خدمت کر تجھے جنت مل جائے گی یہ تعلیم مدرسوں سے ملے گی یہ تعلیم مسجدوں سے ملے گی یہ تعلیم دین کی تعلیم ہے آج ہم نے دین کی اہمیت کو فراموش کر دیا ہے تعلیم دین کو ہم نے بھلا دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حاصل کرنے کے لیے جب چلے ہیں 80 سال کی عمر شریف والدہ محترمہ کی ہے تو والدہ نے یہ نہیں کہا تھا اے میرے بیٹے میرے پاس رک جا اے میرے عزیز میرے پاس رک جا اے میری آنکھوں کے تارے میرے پاس رک جا اے میرے نونہال میرے پاس رک جا مجھے تیری ضرورت ہے تو میری خدمت کرے گا
मुझे तेरी जरूरत है। नहीं नहीं, माँ ने कहा था ये जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना है, आज नहीं कल तो मरना ही है। ऐ बेटे तू जा, दीन की तालीम को हासिल कर ले, और अगर तूने दीन को हासिल कर लिया तो मैं यहाँ भी सुरखरू और मैदान महशर में भी सुरखरू होकर उठाई जाऊँ। माँ ने कहा था बेटे 80 साल की उम्र हो गई, मेरी कोई दिक्कत नहीं, तू जा तालीम हासिल कर। और माँ ने कहा था कि तेरे बाप के तरके में और विरासत में 40 अशरफियां हैं, ये 40 अशरफियां मैं तेरी सदरी के अस्तर में सिए देती हूँ, ये ले जा और अपने ज़ाते राह में खर्च करना। रास्ते सफर दुश्वार गुजार सफर होगा और ये जितने दिन तक चले इसको तू अपने खर्चे में ले लेना। लेकिन जब प्यारे गौसे आजम चलने लगे तो माँ से अर्ज किया था, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप कुछ मुझसे कहना चाहेंगी, कुछ नसीहत करना चाहेंगी? तो गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा ने कहा था, ऐ मेरे बेटे जैसा ही वक्त आ जाए कभी झूठ मत बोलना, बेटे झूठ ना बोलना। माँ ने सिर्फ एक ही नसीहत की थी और कहा था, ऐ मेरे बेटे अब मेरी और तेरी मुलाकात मैदान महशर में, क्योंकि माँ को मालूम था कि मेरा बेटा मेरे जीते जी अब दोबारा वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि माँ भी अल्लाह की वलिया है, तो जो वली हुआ करते तो कल होने वाला वो भी जानते हैं। गौसे आजम की माँ ने कहा था, ऐ मेरे बेटे अब मेरी तेरी मुलाकात महशर में होगी, महशर में होगी, लेकिन मेरी एक ही नसीहत है, बेटा तू झूठ कभी मत बोलना। ये नहीं कहा था कि बेटा नमाज पढ़ते रहना, रमजान के रोजे रखते रहना, तालीम अच्छे से हासिल करना, नहीं, बल्कि ये फरमाया कि बेटा झूठ हरगिज ना बोलना, चाहे कितना ही मुश्किल दौर क्यों ना जाए, चाहे कितना ही होशरुबा माहौल क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन झूठ ना बोलना। गौसे आजम की वालिदा ने नसीहत कर दी, बेटे ने कहा था, ए मेरी वालिदा, चाहे जैसा भी माहौल हो, चाहे जैसा ही मौका क्यों ना हो, मैं तेरी नसीहत को गांठ बांध लेता हूँ, मैं इस पर अमल करूंगा और कभी झूठ ना बोलूंगा। लेकिन आज गौसे आजम के मानने वाले, गौसे आजम के नाम के नारे लगाने वाले, गौसे आजम से मोहब्बत का दम भरने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा गया है अक्सर झूठ का प्रोपगंडा और झूठ का बुलंदा आज के लोग बने हुए हैं। मोबाइल से बात हो रही है, किसी दोस्त ने पूछा है कि जनाबी यारी इस वक्त आप कहाँ हैं? अरे हसबा की सरजमीन पर, बता रहा फतेहपुर में है। अरे प्यारे हसबा की सरजमीन पर, बता रहा है कानपुर में है। अरे हसबा की सरजमीन पर, बता रहा मुंबई में है। अरे हसबा की सरजमीन पर प्यारे मैं आपको बता दूं, चाहे कारोबार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे तिजारत हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे यारी हो, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना हराम है। चाहे प्यारे खुशी में झूठ बोला जाए हराम है, चाहे दुख में झूठ बोला जाए हराम है। प्यारे आप चाहे जैसे झूठ बोले, प्यारे ये हराम नाजायज है। लेकिन आज दोस्ती यारी में लोग झूठ बोला करते हैं। मोबाइलों के जरिए से जब बात दोस्तों में होती है तो प्यारे झूठ बोलकर उसको मुतमईन कर दिया जाता है कि जनाब अली मैं फलां जगह पे नहीं हूँ। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया हुआ है, अगर मकरूज दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कर्ज जिसने लिया हुआ है और कर्ज वापस लेना चाहता है और प्यारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है कि जनाब अली फलां को बुला दीजिए कि मुझे उनसे पैसा चाहिए, तो बाप अंदर से कह रहा है बेटा जाओ कह दो कि अब्बा जी घर में नहीं, जाओ बेटा कह दो कि अब्बा घर में नहीं। अब्बा जबकि कमरे में सो रहा है, अब्बा कमरे में सो रहा है और बताया जा रहा है कि जाओ बेटा उनसे कह दो कि उसे कर्ज वापस देना। जब अपने बच्चे को बचपन में ही झूठ बोलने की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब वही बच्चा जवानी के दहलीज पर कदम रखेगा, अगर वो कोई गुनाह करके आएगा तो वो बाप से भी झूठ बोलेगा, माँ से भी झूठ बोलेगा। क्यों? इसलिए कि तुमने उसको बचपन में झूठ बोलना सिखाया है, झूठ बोलना सिखाया है। चंद सिक्कों को बचाने के लिए, चंद पैसों को बचाने के लिए माँ भी झूठ बुलवा रही है और बाप भी झूठ बुलवा रहा है। बुरा मत मानिएगा, ये प्रैक्टिकली तौर पर आप मुआयना कर लीजिए अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, आसपास इलाकों में। जब बच्चे को बचपन में आप तालीम देंगे और जब छोटा सा बच्चा कभी बाप की तरफ देखता है और कभी दरवाजे पर खड़े हुए बंदे की तरफ देखता है, अरे अब्बा जी तो कमरे में है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कह दो कि अब्बा जी नहीं है,
अब्बा जी तो कमरे में है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि बेटा कह दो कि अब्बा जी घर में नहीं है। यार ये झूठ है। और बच्चे को जो प्यारे बचपन में जो तालीम दी जाती है प्यारे दुनिया की, क्योंकि माँ की सबसे पहली जो गोद है, माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है, और जो माँ की गोद से जो तालीम दी जाती है वही हमेशा उसके साथ चला करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा फिल महदी इलल लहद, उतलुबुल इल्मा फिल महदी इलल लहद, कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। कौन की तालीम हासिल करो? दीन की तालीम, झूठ की तालीम नहीं, फरेब की तालीम नहीं, दगाबाजी की तालीम नहीं, गलत कामों की तालीम नहीं। अगर बच्चों को राह रास्त पर अगर आप लाना चाहते हैं तो आप बचपन में ही उनको सिखाइए बेटा चाहे जैसा ही मुसीबत का वक्त आ जाए झूठ ना बोलना, क्योंकि झूठ बोलना 1000 बुराइयों की जड़ हुआ करती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, झूठ हमेशा झूठ ही रहा करता है, और एक झूठ को सच साबित करने के लिए आपको 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर भी झूठ झूठ ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। उसको आप, हमने इनको मना लिया, आदिल भाई बता दीजिए कि मौलाना साहब फलानी जगह थे, इनने भी हमारे हाँ में हाँ मिला दी। हमने इनसे कहा कि आप बता दीजिएगा कि फलां जगह थे, इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। कसीम भाई से कहा, इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी, हाँ वो तो थे, जबकि मैं वहां नहीं था, ये आप वहां नहीं थे। ये 4 या 3 या 10 को मिला लिया, लेकिन क्या झूठ सच हो गया? बताइए, सवाल है आपसे, क्या झूठ सच हो गया? नहीं, झूठ झूठ ही रहेगा, चाहे वो प्यारे हजारों गवाह आप ले आए, लेकिन झूठ कभी सच नहीं हो सकता है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने कहा था, ऐ बेटे झूठ मत बोलना। गौसे आजम के प्यारे सफर में गए हैं, डाकुओं ने हमला कर दिया है, डाकुओं ने सारा काफिला लूट लिया है। एक डाकू गौसे आजम की बारगाह में आया है, नौजवान को देखा है, ऐ नौजवान तेरे पास भी कुछ माल है? तो गौसे आजम ने झट बता दिया है, हाँ मेरे पास 40 दीनार है, सुभान अल्लाह, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो वो डाकू मजाक समझता है, लोग अपना माल छुपाते हैं, एक नौजवान मजाक कर रहा है, इसके पास कोई माल नहीं है, इसके पास कोई दीनार नहीं है, वो डाकू चला जाता है। दूसरा डाकू आया है, उसने गौसे आजम से पूछा है, ऐ नौजवान बता तेरे पास कुछ है? तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं, वो भी मजाक समझ कर चला जाता है। तीसरा डाकू आया है, उसने कहा है नौजवान तेरे पास कुछ है? तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो डाकू ने कहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तू मजाक कर रहा है, चल मेरे सरदार के पास तुझे लेकर चलते हैं। सरदार के पास गया है, तो सरदार ने पूछा है, ए नौजवान तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया हाँ मैंने 3 लोगों को पहले ही बताया है, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो प्यारे सरदार ने कहा है वो 40 अशरफियां हैं तो वो कहाँ है? और से आजम ने अपनी सदरी को उतारा है, उसके अस्तर को फाड़ा है, अस्तर फाड़ने के बाद 40 अशरफियां जमीन पर गिर जाती है। डाकू हैरान ज़दा है, प्यारे डाकू हैरान है, डाकुओं का सरदार हैरान है। और नौजवान अगर तू चाहता तो तेरे अशरफियां कोई नहीं छीन पाता, तेरे दीनार कोई नहीं ले पाता, क्योंकि तूने ऐसी जगह इनको रखा हुआ था। लोग अपने माल को छुपाया करते हैं, अपनी दौलत को छुपाया करते हैं। और नौजवान तूने क्यों बता दिया है? आखिर इसका राज क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तुम नहीं समझ सकते हो, अरे तुम तो डाकू हो, तुम राहगीर हो, डाकागर्दी तुम्हारा पेशा है, डाकागर्दी तुम्हारा काम है, तुम नहीं समझ सकते। तो डाकुओं के सरदार ने कहा था, ऐ नौजवान बता दे आखिर ये माल बताने का राज क्या है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जब मैं घर से चला था मेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया था, ऐ मेरे बेटे चाहे कितना ही मुसीबत का वक्त क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी परेशानी का लम्हा क्यों ना आ जाए, ऐ मेरे रफ्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, तू झूठ ना बोलना। तो मैंने माँ से वादा कर लिया था, ऐ मेरी माँ मैं हरगिज़ झूठ ना बोलूंगा। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया, माँ के हुक्म की तामील की। मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, मेरी माँ ने मुझसे ये नसीहत की थी। तो प्यारे डाकू जानो कतार रोने लगता है, सरदार रोने लगता है। डाकुओं के सरदार ने देखा है प्यारे सारे डाकू रो रहे हैं, आखिर क्यों रो रहे हैं? तो प्यारे डाकुओं का सरदार कहता है, ऐ नौजवान तू कैसा नौजवान है, तूने अपनी माँ की बात को नहीं टाला है, हम खुदा के फरमान को टाल रहे हैं। तूने माँ से लिया हुआ वादा उसको प्यारे निभाया है, हम खुदा के वादों को तोड़ रहे हैं, खुदा के अहद को तोड़ रहे हैं, हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। ऐ नौजवान तूने माँ से किए हुए वादे को
نہیں توڑا ہے۔ اے نوجوان تو اپنے ہاتھ کو بڑھا، ہم تیرے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور آج سے ڈاکہ زنی چھوڑ دیتے ہیں، آج سے ہم سچے مسلمان۔ یہ سچ کی برکت ہے، یہ سچ کا انعام ہے۔ سچ ہمیشہ انعام دیتا ہے، سچ کبھی ذلیل نہیں کرتا، سچ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جھوٹ رسوا کرتا ہے، جھوٹ رسوا کرتا ہے، سچ انعام دیتا ہے۔ اور غوث اعظم کو انعام کیا ملا ہے؟ جو نہ جانے کتنے سالوں سے ڈاکہ زنی کر رہے تھے، نہ جانے کتنے سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہے تھے، لیکن سچ کی برکت سے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور سچا وعدہ کر لیا۔ اور یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے روایتوں میں، سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے اور اللہ کی عبادت میں زندگی کو گزارا ہے اور ایسی عبادت کی ہے اللہ نے ڈاکوؤں کے سردار کو ولی بنا دیا، ولی بنا دیا اور ولایت کا تاج اسے پہنا دیا۔ یہ شان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو غوث اعظم کا مشن، غوث اعظم کی سوچ، غوث اعظم کی فکر کو بھی ہمیں اپنانا ہوگا، ان کے خیالات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی آگے بڑھے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین بن جاتے ہیں، وقت کے مفتی بن جاتے ہیں، لیکن آپ واز نہیں کرتے ہیں، آپ اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ بغداد میں ہیں، آپ تقریر کیجئے، لوگوں کو نصیحت کیجئے۔ تو پیارے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا اے لوگوں، میں عجمی ہوں اور بغداد کے لوگ عربین ہیں اور میں عربی لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں، کیسے تقریر کروں؟ آقائے دو جہاں خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں اور یہ لوگ سب عربی ہیں، ان لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اے میرے بیٹے، میرے قریب آ، میرے قریب آ۔ غوث اعظم قریب گئے تو آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوکے مبارک نکالا، غوث اعظم سے فرمایا منہ کھول۔ غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا، آقا نے ایک مرتبہ لعاب دہن ان کے دہن مقدس میں ڈال دیا، ان کے منہ میں اپنا تھوکے مبارک ڈالا اور پھر فرمایا بیٹے منہ کھول۔ غوث اعظم نے منہ کھولا، پھر ڈالا۔ آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور کہا کہ تو نصیحت کر، لوگوں کو باعث کر۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ہمت نہیں ہوئی، پھر رات کی تاریکی آئی، حضرت علی شیر خدا خواب میں تشریف لائے۔ کہتے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہے یا غوث المدد، بلند آواز سے یا غوث المدد۔ جیلانی کا نعرہ لگاؤ، شیطان کوسوں دور بھاگ جائے۔ شیطان آپ کے نام سے بھی ڈرا کرتا ہے، عمر فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بھی ڈرا کرتا ہے۔ نیند بھاگ جائے گی، جب شیطان بھاگ جائے گا تو نیند کی حقیقت کیا ہے؟ جب شیطان بھاگ جائے گا تو نیند تو بھاگی جائے گی۔ کہا کہ حضرت علی خواب میں آئے اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اے میرے بیٹے تو بات کیوں نہیں کرتا، تو نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا رسول اللہ یہ لوگ عربی ہیں اور میں عجمی ہوں۔ اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا خواب میں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی شیر خدا خواب میں تشریف لاتے، فرمایا ہے میرے بیٹے تو نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی اے علی، اے میرے ابا جان، ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ منہ کھول۔ کہتے سبحان اللہ، کہا کہ منہ کھول۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا، آپ نے تھوکے مبارک ان کے دہن مقدس میں ڈالا، منہ میں ڈالا، 6 مرتبہ ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں اے علی شیر خدا، آقائے دو جہاں نے 7 مرتبہ ڈالا، لیکن آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ جو نبی کو ہم شریک کا دعویٰ کرنے والے وہ سنے، کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ ہم جیسے ہیں، وہ سنے۔ حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر، نبی کی ہم برابری کیسے کر سکتے ہیں؟
نبی کی ہم برابری نہیں کر سکتے. ارے وہ تو آخری نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, وہ رسولوں کے سردار ہیں. انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا, ہم نے 6 مرتبہ ڈالا. ہم نبی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نصیحت کرنا شروع کر دی ہے. ارے اللہ, پہلے مسجد میں نصیحت کرتے ہیں, نبی پاک نے جو آگے دیکھ ڈالا, حضرت علی شیر کے مبارک ڈالا, اب تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے مجمع 100-200 کو ہوا کرتا ہے, تقریر کرتے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, یہاں تک کہ میدان چھوٹا پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میدان جو بغداد کا سب سے اونچا اور سب سے لمبا میدان ہوتا ہے, وہاں پر آپ کا اسٹیج لگا کرتا ہے, اور مجمع 70-70 ہزار لوگوں کا ہوا کرتا ہے. 70-70 ہزار لوگوں کے مجمع میں غوث اعظم تقریر فرماتے ہیں. اس وقت مائکرو فون کا سسٹم نہیں تھا, اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا, لیکن غوث اعظم پر قربان جائیں, غوث اعظم کی شان پر قربان جائیں, غوث اعظم کی حکومت پر قربان جائیں. غوث اعظم کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے, غوث اعظم کی حکومت فضاؤں پر بھی ہے. میرا غوث جب تقریر کرتا ہے تو پہلی سب میں بیٹھنے والا آواز سنا کرتا ہے, وہی آواز آخری سب میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا ہے. جو سب سے پیچھے ہوتا ہے اتنی ہی آواز اس کو بھی سنائی دیتی ہے, جو سب سے آگے والے کو جتنی آواز سنائی دیتی ہے اتنی ہی آواز. ہوا کا کام ہے آواز کو دور تک لے جانا. غوث اعظم کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے, ہوا پر پرواز کرتی ہے آپ کی آواز کو, اور لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر دیتی ہے. 70-70 ہزار کا مجمع ہوتا ہے, اور ایک ایک مجمع میں جب آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں, اور نہ جانے کتنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. رقت انگیز تقریر آپ کی ہوا کرتی ہے, نصیحت آمیز بیانات آپ کیا کرتے ہیں, اور پیارے 5000 سے زیادہ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے, اور نہ جانے کتنے گنہگاروں نے آپ کے دست مقدس پر توبہ کی ہے گناہوں سے, اور سچے مومن اور سچے مسلمان بن کر دنیا میں رہے ہیں. آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہیں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. دیکھا حضرت علی بن حیتی جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ بھی آپ کے بیان میں بیٹھے ہوئے. کون؟ حضرت علی بن حیتی. میں نے کتاب میں پڑھا تھا اگر مچھر زیادہ ہو کہیں تو علی بن حیتی کا نام تیز آواز میں لو, انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مچھر بھاگ جائیں. علی بن حیتی کے نام میں یہ تاثیر ہے. کیا نام ہے؟ حضرت علی بن حیتی, جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں اور آپ کے غلام ہیں. وہ بھی بیٹھے ہوئے مجمع میں, اور آپ کسی چیز سے ٹیک لگائے ہیں, غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, آپ کو تھوڑی سی اونگ آ جاتی, نیند آ جاتی. جب آپ کو نیند آ گئی تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنے اسٹیج سے کھڑے ہوئے اور علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. اپنے غلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, درود و سلام پڑھنے لگے. درود و سلام پڑھنے لگے. مجمع حیرت جگہ, خلیفہ ہے, غلام ہے, آپ آقا ہیں, اسٹیج پہ کرسی خطابت پر ہے, آپ آقا ہیں اور غلام نیچے ہے. لیکن کیا بات ہے, آقا اوپر سے اٹھ کر غلام کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہوا اور درود و سلام پڑھ رہا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھ سکے عبد القادر جیلانی آخر معاملہ کیا. یہ جلال تھا وہ سے کوئی پوچھ نہ سکا. مجمع چلا گیا. حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا, حضور آپ بیان فرما رہے تھے, اس وقت میں نے سنا کہ آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے, درود و سلام پڑھ رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, اے میرے خلیفہ, اے میرے غلام, جس وقت تو اونگ میں تھا اس وقت آقائے دو جہاں تیرے خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ, بلند آواز سے سبحان اللہ. آقا تیرے خواب میں آئے تھے, تو آقا کا خواب میں دیدار کر رہا تھا, میں بیداری میں دیدار کر رہا تھا, میں بیداری میں دیدار کر رہا تھا. اور آقا جب تیرے خواب میں تشریف لائے تو آقا کا غلام اسٹیج پر کیسے بیٹھ سکتا تھا کہ تیرے سامنے تیری تعظیم کے لیے نہیں کھڑا تھا, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے, مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے کھڑا تھا کہ میرے مصطفیٰ تیرے خواب میں تشریف لائے ہیں تو میں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھوں.
مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا. یہ شان میرے غوث کی ہے. اللہ اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب میں دیکھا کرتے ہیں اس کو آپ حقیقت میں وہ جاگتے ہوئے دیکھا کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک مریدہ ایک عورت ہوا کرتی ہے. ایک فاسق شخص اس پر عاشق ہو جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی مریدہ کئی پیارے جنگل کی طرف جاتی ہے. وہ پیارے نہ چاہتا ہوا پیارے اسلامی زبردستی کا عاشق اس کے پیچھے پڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگتا ہے. تو پیارے اس مریدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف آواز دی ہے اور عرض کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے میرے پیر و مرشد میری مدد فرمائے، اے میرے پیر و مرشد میری مدد کو آئے. شیخ عبد القادر جیلانی کی مریدہ نے جب آواز لگائی ہے اے غوث اعظم میری مدد فرمائیے، غوث اعظم مدرسے میں وضو بنا رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلمین نے دیکھا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں نے دیکھا ہے. عبد القادر جیلانی نے اپنی کھڑاؤں اتاری ہے، اپنی جوتی مبارک اتاری ہے اور ہوا میں اچھال دی ہے. ہوا میں جب جوتی کو اتارا ہے اچھالا ہے تو ہوا پر جوتی پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، اڑنا شروع کر دیا کرتی ہے، کیونکہ ہوا غوث اعظم کی غلام ہے. یہ ہوائیں بھی غوث اعظم کی غلام ہیں، یہ ہوائیں بھی غوث اعظم کا حکم مانا کرتی ہیں. اللہ اللہ غوث اعظم کی جوتی مبارک ہوا میں پرواز کرتی ہے اور وہ فاسق شخص جس نے آپ کی مریدہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس کے سر پر جا کر بجنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا مارتی ہے وہ جوتی یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. آپ غور کریں پیارے وہ عورت جو ہے آپ کی جوتی مبارک لے کر آتی ہے اور سارا قصہ سارا واقعہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بیان کرتی ہے اور غوث اعظم کے دست مقدس کو بوسہ لیتی ہے اور قدم مقدس کو چومتی ہے. اللہ اللہ غوث اعظم کا چاہنے والا، غوث اعظم کا ماننے والا، غوث اعظم کا عاشق دنیا کے کسی کونے پر اگر مصیبت میں پھنسا ہوا ہے غوث اعظم کو آواز دے. یہ میرا ایمان کہتا ہے، یہ میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا غوث بغداد سے اس کی وہی مدد فرمائے گا اور دنیا کے کسی خطے میں غوث اعظم کا غلام آواز دے گا. میرے غوث کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، جہاں چاہے میرا غوث وہاں پہنچ جاتا. شادی کے تعلق سے کچھ بیان کرنے والا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے آیا اے غوث اعظم آپ کی دعوت رمضان شریف میں، آپ کی دعوت ہے میرے گھر پہ، آپ تشریف لائے افطار میں تشریف لائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. دوسرا شخص آیا، اس نے عرض کی حضور آپ کی افطار میرے گھر میں دعوت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، آپ تشریف لائے. آپ نے کہا کہ آ جاؤں گا. اچھا افطار ایک ہی وقت میں ہوتی ہے کہ الگ الگ ٹائم میں؟ بتائیے آپ کی بستی میں اذان افطار کے وقت ایک ہی ٹائم میں ہوگی کہ الگ الگ ٹائم میں ہوگی؟ ایک ہی ٹائم میں ہوگی. تو ایک آدمی ایک ہی جگہ جا سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں تیرے گھر آ جاؤں گا، میں تیرے گھر آ جاؤں گا. افطار کی دعوت منظور ہے. یہاں تک کہ 70 لوگ آتے. کتنے لوگ آتے ہیں؟ 70 لوگ. سب کی دعوت قبول کر لی اور سب کے یہاں آپ نے افطار بھی کر لی. کہتے سبحان اللہ. سب کے یہاں افطار کر لی. ایک آیا مدرسے میں سینہ چوڑا کیے ہوئے فخر سے جھومتا ہوا آیا کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے، آج غوث اعظم ہمارے گھر تشریف لائے. دوسرا آ گیا کہا کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے. تیسرا آ گیا تم کہتے جھوٹ بول رہے ہو، ارے غوث اعظم تو میرے گھر میں تھے، غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے. تیسرا چوتھا پانچواں یہاں تک کہ 70 سن اکٹھے ہوئے. سب نے کہا کہ ہمارے گھر آئے. خادم کہنے لگ رہا تم سب جھوٹ بول رہے. خادم جو تو غوث اعظم کا تھا وہ کہنے لگا کہ تم سب جھوٹ بول رہے. ارے غوث اعظم نے تو یہی افطار فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم تو یہی افطار میں تھے، یہی مدرسے میں تھے. تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، میرے ساتھ افطار کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو پتا چلا. اللہ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے اور فرمایا کہ تم بھی سچ بول رہے ہو، تم بھی سچ بول رہے ہو، تم بھی سچ بول رہے ہو، تم بھی سچ بول رہے ہو. یہاں تک کہ 70 سے فرمایا ہے کہ تم بھی سچ بول رہے ہو. اپنے خادم سے فرمایا ہے کہ تم بھی سچ بول رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے مجھے وہ پاور دیا ہے ایک وقت میں میں چاہوں تو سینکڑوں ہزاروں کے گھروں میں جا سکتا ہوں. غوث اعظم نے کہا کہ درخت کی طرف دیکھ، درخت سامنے نظر آتا ہے. غوث اعظم درخت کے ہر پتے پر نظر آ رہے ہیں، درخت کے ہر پتے پر نظر
آ رہے ہیں. یہ اختیار ہے میرے غوث کا, یہ پاور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا. 70 کے گھروں میں آپ نے افطار فرمایا ہے اور خادم کے ساتھ بھی افطار کیا ہے. ہم غوث اعظم کی پیارے کرامت کا اعتراف کرتے ہیں کہ رب نے وہ پاور دیا ہے, وہ اختیار دیا ہے. جو کرامت اولیاء کے منکر ہیں انہیں اگر آپ سمجھانا چاہیں تو آپ بتا دیں جناب عالی, آپ غوث اعظم کی کرامت کا انکار کرتے ہیں لیکن سائنس دانوں کی کرامت کو مانتے ہیں, ویگیانکوں کی کرامت کو آپ مانتے ہیں. کہا کہ بھی ویگیانک کون سی کرامت دکھاتا ہے, سائنسداں کون سی کرامت دکھاتا ہے. تب ویگیانکوں نے کسی چیز کو ایجاد کیا, ٹی وی کس نے ایجاد کی, ویگیانکوں نے ایجاد کی ٹی وی, موبائل جس نے ایجاد کیا. ابھی ٹورنامنٹ ہوا تھا, کہاں, لندن میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, ہوا. تو وہاں دو کھلاڑی, دو ٹیمیں کھیل رہی تھی لندن میں, لیکن ہر گھر میں وہ موجود تھے, ہر موبائل میں وہ موجود تھے, وہ تھے وہاں, لیکن ہر گھر میں جو دیکھنے والے نوجوان ہیں انہوں نے دیکھا, اور جو کرامت کا انکار کرنے والے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جناب عالی کرکٹ کھلاڑی کھیل رہے تھے لندن میں یا دوسرے کسی ملک میں, ہزاروں سینکڑوں میل کی دوری پر کھیل رہے تھے, لیکن وہ دکھائی ہمیں کہاں دے رہے تھے, ہندوستان میں دکھائی دے رہے تھے, ہمارے گھروں میں دکھائی دے رہے ہیں, ہمارے موبائلوں میں دکھ رہے ہیں, ہماری ٹی وی اسکرینوں پہ نظر آ رہے ہیں. پتہ یہ چلا سائنس دانوں کی کرامت کو آپ نے مان لیا ہے. ایک آدمی چاہے تو سائنس کے ذریعے سے ہزاروں گھروں میں جا سکتا ہے. جب سائنس اتنا پاورفل ہے تو غوث اعظم کتنے پاورفل ہوں گے. تو غوث اعظم اگر ہزاروں گھروں میں چلے جائیں تو یہ بعید نہیں ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ پاور دیا ہے کہ ہزاروں گھروں میں ایک ہی وقت میں آپ جا سکتے ہیں, ہزاروں گھروں میں آپ ایک ہی وقت میں جا سکتے ہیں. غوث اعظم اور ہر ولی کی کرامت سچی ہے, اور غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں تو غوث اعظم کی بھی ہم مانیں. اعلیٰ حضرت کو اگر ہم مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانیں. اگر وارث پاک کو ہم مانتے ہیں تو وارث پاک کی بھی مانیں. وارث پاک کو مانتے ہیں لیکن کی نہیں مانتے ہیں, غوث اعظم کو مانتے ہیں لیکن غوث اعظم کی نہیں مانتے ہیں. سچے عاشق تم اسی وقت کہلاؤ گے ان کو بھی مانے ان کی بھی مانے, ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت کو مانتے, اعلیٰ حضرت کو بھی مانیے. آپ نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو. غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. آپ نماز پڑھیے تب سچے عاشق غوث کہلائیں گے, غوث اعظم کے ماننے والے کہلائیں گے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو شریعت مطہرہ سکھائیں, ان کو راہ راست پر لائیں. یہی بچے آپ کا مستقبل ہے, آپ کا بھوشیہ ہے. جیسا چاہے ان کو بنا دیں, چاہے تو ڈانسر بنا دیں, چاہے ڈاکٹر بنا دیں, چاہے عالم بنا دیں, چاہے حافظ بنا دیں, آپ کے اختیار میں ہے. اور آپ کا بچہ آپ کے ماتحت ہے, جو چاہے اس کو جس طرف چاہے آپ ڈھال سکتے ہیں. چاہے پیارے ناچنے والا گانے والا بنائیں یا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیں, آپ کے اختیار میں ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر بنائیں گے تو آپ کی قبر میں اگر اندھیرا ہوگا, یہ یقین کامل ہے, قرآن کو آپ کی قبر کے پاس پڑھے گا تو آپ کی قبر روشن ہو جائے گی, آپ کی قبر منور ہو جائے گی. اور اگر آپ کو عذاب ہو رہا ہوگا تو قرآن کی تلاوت سے آپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. اپنے بچوں کو ایسا بنائیں جو مرنے زندہ رہتے ہوئے بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے. سمجھ گئے بات, مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے وہی جو قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے, دین سے آراستہ ہوں گے, دین سے انہیں سجایا ہوگا, دین سے مزین ہوں گے, وہی مرنے کے بعد کام آئیں گے. اور وہی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے ہیں جو دین کو جنہوں نے سیکھا ہے. رب سے دعا کریں مجھ سے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.